السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا، کمنٹ کیا تھا، جن کا نام ہے محمد سرفراز۔ مسئلہ انہوں نے معلوم کیا، اور حضرت یہ بھی نماز کے تعلق سے ہے، اور نوجوان ہیں یہ بھی۔ انہوں نے معلوم کیا تھا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، دونوں کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ اس کے تعلق سے پوری وضاحت فرمائیں گے، اور کس طریقے سے ادا کی جاتی ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت جیسے یہ سنت مؤکدہ ہیں اور غیر مؤکدہ ہیں، تو ہمارے اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ حضرت ان دونوں سنتوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے یہ پڑھی جائیں گی، کیا کیا اس میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک سوال انہوں نے اور کیا کہ جیسے ہم بنا جماعت کے نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے فرض پڑھ لیں، جیسے ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، تو امام صاحب کے پیچھے تو بھئی کچھ نہیں پڑھیں گے، ہم خالی ثنا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، باقی رکوع سجود وغیرہ میں ہمیں پڑھنا ہوگا، تسبیح جو رہتی ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے ادا کرنی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی کو اس کی جانکاری ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، سنت غیر مؤکدہ یہ نفل کے قائم مقام ہیں۔ جس طرح ہم 4 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ سنت غیر مؤکدہ ادا کرنی ہے۔ اچھا حضرت بات روک کے، سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں اور غیر مؤکدہ کون سی ہیں، تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ بھی ہاں رہی بات کس وقت میں کون سی سنت مؤکدہ ہیں اور کون سی غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ جی، نماز عصر اور نماز عشاء کی جو سنتیں ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ بے شک۔ اور ظہر وغیرہ کی ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ جی، اب سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی جو عصر کی اور عشاء کی سنتیں ہیں، 4 سنتیں، 4 سنتیں، ہم ان کو کس طرح ادا کریں؟ جی، تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ نفل کے قائم مقام ہیں۔ بے شک۔ ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کرنے کے بعد پہلی دوسری رکعتیں جو ہماری مکمل ہو جائیں گی، اور ہم قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھنے کے، اتحیات پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں اتحیات مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں درود شریف بھی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک، یہ دونوں درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعائے معثورہ بھی پڑھنا ہے۔ جی، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا پڑھنے ہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دونوں میں سے کوئی بھی ہم پڑھ سکتے کوئی ہیں، بھی پڑھنے، ہاں ایک پڑھیں دونوں میں سے۔ ہاں، اور سلام نہ پھیریں۔ جی، سلام پھیرنے سے پہلے جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سب پڑھیں، صرف ہمیں سلام نہیں پھیرنا 2 رکعت کے بعد۔ اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی، تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں ہمیں الحمد شریف نہیں پڑھنا جیسا سنت مؤکدہ میں پڑھتے ہیں، جی، بلکہ ہمیں سبحانہ بھی پڑھنا ہے، سبحانہ سے شروع کرنا ہے اب ہمیں۔ جیسے پہلی رکعت میں ہم نے ہاں، سبحانہ پڑھا جیسے تھا، پہلی ویسے ہی رکعت میں نیت کے بعد ہم نے سبحانہ سے پڑھنا شروع کیا، اور قل هو اللہ شریف تک ہم نے پڑھا۔ جی، ویسے ہی اس تیسری رکعت میں، سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوئے تیسری کے لیے، تب ہمیں سبحانہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جی، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھ کر کے ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اعوذ اور بسم اللہ دونوں جی، پڑھ۔ الحمد شریف مکمل پڑھنے کے بعد ہمیں قل هو اللہ شریف ہے کوئی اور صورت ہمیں پڑھنا ہے، ایڈ کرنا ہے، ملانا ہے ہمیں جی، تیسری رکعت میں۔ تیسری رکعت میں۔ باقی چوتھی رکعت میں بھی الحمد اور قل شریف پڑھنا ہے۔ جی، اس کے بعد ہمیں حسب معمول جس طرح اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس طرح کریں۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ ہے۔ سنت مؤکدہ میں یہ ہے کہ 2 رکعت میں قعدہ اولیٰ میں
جی ہم جو ہے اتحیات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایڈ نہیں کرنا رہتا، ملانا نہیں رہتا اس میں. خالی اتحیات پڑھی قاعدہ اولیٰ میں، جی اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، جی. تو ہمیں تیسری رکعت میں سبحانہ نہیں پڑھنا سبحان نہیں بلکہ پڑھنا سنت مؤکدہ میں، بلکہ الحمد الحمد شریف. شریف پڑھنا ہے. سنت غیر مؤکدہ میں 2 فرق ہیں بس. یہ اتحیات کے بعد سلام پھیرنے تک سب کچھ پڑھنا رہتا ہے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت میں شروع میں ہمیں سبحانہ پڑھنا ہے، جی بے شک. الحمد شریف بھی پڑھنا ہے، قل شریف بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ٹھیک. چوتھی رکعت میں سنت غیر مؤکدہ میں خالی الحمد اور قل شریف پڑھنا ہے. سورت یہ پڑھیں. طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا معاملہ، بہت اچھے سے حضرت نے سمجھایا سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. حضرت ایک سوال اور ان کا تھا کہ بھئی اگر ہم تنہا جی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ہم کو پڑھنی ہے، تو امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمیں خاموش رہنا ہے، ہمیں قرأت نہیں کرنی ہے. جی. لیکن اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو نوجوان بھائی کا سوال تھا کہ ہم کیا کیا پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں اس کو. تنہا اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی 4 رکعت فرض یا 2 رکعت فرض، اب 4 کا آپ نے سوال کیا، اس کے متعلق میں بتا دیتا ہوں جی کہ 4 ہم نے فرض کی نیت کی، 4 رکعت کی ظہر کی. نیت کے بعد ہمیں پہلی رکعت میں سبحانہ پڑھنا ہے، جی بے شک. پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھنے کے بعد ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے. جی الحمد شریف کے بعد جو بھی ہمیں صورت یاد ہو اس کو ہمیں ملانا ہے. جی بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر صورت پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، جی اور اگر الگ سے کوئی آیتیں پڑھ رہے ہیں درمیان صورت سے تو بسم اللہ نہ پڑھیں. اس کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے. رکوع سجدے کے بعد پھر ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں ہمیں سبحانہ نہیں پڑھنا ہے، الحمد شریف. الحمد شریف پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. مکمل الحمد شریف کے بعد پھر ہمیں کوئی دوسری صورت ملانی ہے. جی اس کے بعد پھر ہم رکوع اور سجدہ کریں گے، اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً ہم کھڑے ہو جائیں گے، جی. اتحیات کے بعد کچھ نہیں فوراً کھڑے ہو جائیں گے. اور اتحیات کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد تک ہم پہنچ گئے تو پھر ہمیں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ درود شریف پڑھنا نہیں ہے، اب ہمارے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، قیام کی طرف ہمیں جانا ہے. تو ہم قاعدہ اولیٰ کے بعد اتحیات کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں گے سیدھے، اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں ہم الحمد شریف پڑھیں گے. اب الحمد شریف مکمل کرنے کے بعد ہمیں اختیار ہے، چاہے کوئی صورت پڑھیں یا نہ پڑھیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اختیار ہے ہمیں. ہم چاہیں تو کوئی صورت پڑھ لیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی. ہاں اگر نہیں پڑھی ہم نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھی تو ہمیں نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی، کوئی قباحت نماز کے اندر پیدا نہیں ہوگی، کوئی نماز درست ہوگی، کوئی کمی نماز کے اندر نہیں آئے گی خالی الحمد پڑھنے سے بھی. جی خالی الحمد نہیں پڑھی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے فرض کی چوتھی اور تیسری رکعت میں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ حضرت نے بہت اچھے سمجھایا. مسئلے کو ذہن میں رکھا جائے کہ بھئی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ہی طریقے سے جو ہے پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے دونوں کے اندر بہت چھوٹا سا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. سنت غیر مؤکدہ میں فرق حضرت نے بتایا کہ قاعدہ اولیٰ 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنی ہیں، اس کے بعد دونوں درود شریف پڑھنی ہیں، درود ابراہیم، اور اس کے بعد دعائے معصورہ. اس کے بعد ہم قیام کی طرف جائیں گے، قیام کریں گے. پھر تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں جو ہے ہمیں سبحانہ پڑھنی ہے، پھر اعوذ بسم اللہ، پھر الحمد، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت پڑھنی ہے. پھر چوتھی رکعت میں بسم اللہ الحمد سورت. اس طریقے سے یہ سنت غیر مؤکدہ ہم کو ادا کرنی ہے. اور سنت مؤکدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی قاعدہ اولیٰ میں جو ہے ہم کو صرف جس طریقے سے ہم فرض نماز میں اتحیات پڑھ کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تیسری رکعت کے لیے اسی طریقے سے سنت مؤکدہ میں بھی اتحیات پڑھ کے قاعدہ اولیٰ میں قیام کی طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے. پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اسی طریقے سے ہمیں پوری کرنی ہے. یہ چھوٹا سا فرق حضرت نے بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جو ہمارے نوجوان نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے دل میں دین کا جذبہ پیدا